یہ دن تھا 20 دسمبر 2020 کا، جب ایک 30 فٹ بوٹ بہامس آئی لینڈ سے فلوریڈا کی طرف چل پڑی اور اس بوٹ میں 20 پیسنجر سوار تھے۔ کیونکہ اس بوٹ نے بہامس سے فلوریڈا تک کا سفر کئی بار پہلے بھی کیا تھا، تو یہ سفر بھی ان کے لیے بالکل نارمل تھا۔ لیکن بیچ سمندر میں اس بوٹ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ ان کو سمندر نگل گیا تھا یا کسی طوفان کا شکار ہوئے تھے؟ اگر کوئی انفارمیشن تھی تو وہ یہ تھی کہ یہ بوٹ بہامس آئی لینڈ سے بالکل ٹھیک ٹھاک نکلی تھی۔ لیکن اس انفارمیشن کے علاوہ ایک اور انفارمیشن بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اس بوٹ کو برمودا ٹرائی اینگل سے کراس ہو کے گزرنا تھا۔ جب امریکن بوٹس گارڈ کو اس بات کا علم ہوا تو ایک سرچ آپریشن کنڈکٹ کیا گیا، جو سمندر کے اس حصے میں 4 دن اور 4 راتوں تک چلتا رہا۔ لیکن مجال ہے کہ اس بوٹ کا ایک حصہ بھی ملا ہو۔ آج کی بات میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید ناظرین۔ ہم نے برمودا ٹرائی اینگل کی کئی سٹوریاں سن رکھی ہیں۔ برمودا ٹرائی اینگل سمندر کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو اصل میں اٹلانٹک اوشن میں پایا جاتا ہے۔ یہ ٹرائی اینگل فلوریڈا سے برمودا آئی لینڈ اور پورٹو ریکو سے ہوتے ہوئے واپس فلوریڈا پر ختم ہوتا ہے۔ اس ٹرائی اینگل کا رقبہ 8 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر واقع ہے، یعنی یہ ٹرائی اینگل پاکستان اور ٹرکی سے بھی بڑا ہے، جس کو کبھی برمودا ٹرائی اینگل تو کبھی ڈیولز ٹرائی اینگل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹرائی اینگل مسٹیریس فینومینا کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہے۔ یہاں سے گزرتے وقت شپس اور ایروپلین کا کانٹیکٹ اپنے بیس کنٹرول سسٹم سے اچانک طور پر ختم ہو جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی تک ایروپلینز کی بہت بڑی تعداد اس ٹرائی اینگل میں گم ہو چکی ہے، اور ان میں سے صرف چند شپس اور ایروپلین کا ملبہ ریسرچرز کو سمندر کے باٹم سے ملا ہے، لیکن اس جگہ سے نہیں جہاں آخری بار وہ ریڈار پہ شو ہوئے تھے، جبکہ دوسروں کا نہ تو ملبہ ملا اور نہ ہی آج تک ان میں گئے لوگوں کا پتہ چلا ہے۔ سمندر کے اس حصے میں زبردست طاقتور وورٹیکس پایا جاتا ہے، یا پھر یہاں پر سی مانسٹر یا ایلینز کا بسیرا ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل میں کچھ تو اب نارمل ضرور ہے، جس کی وجہ سے نہ یہ تو بڑی سے بڑی کارگو شپس کو چھوڑتا ہے اور نہ جہاز کو۔ یہاں پیش آنے والی اب نارمل ایکٹیویٹیز کا ریزن سائنسدانوں کو آخر کار مل چکا ہے۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا 1945 میں، جب یو ایس نیوی کے 5 ٹارپیڈو بمبر ایئر کرافٹ ایک مشن پر نکلے تھے۔ ان کرافٹس میں بیٹھے 14 لوگوں کے لیے ایک روٹین پریکٹس تھی۔ برمودا ٹرائی اینگل کے احاطے میں آتے ہی وہ 5 ایئر کرافٹس اچانک سے یو ایس ریڈار سسٹم سے غائب ہو گئے، اور وہ بھی اچانک۔ ورلڈ وار 2 کو ختم ہوئے ابھی چند مہینے ہی ہوئے تھے، اس لیے یو ایس نیوی کو شک تھا کہ شاید کسی دشمن نے گرائے ہوئیں گے۔ ان کی تلاش میں ایک اور نیوی ایئر کرافٹ بھیجا گیا، لیکن وہ بھی حیرت انگیز طور پر برمودا ٹرائی اینگل کے احاطے میں ریڈار سے غائب ہو گیا، اور اس طرح نہ ہی ان 5 بمبر ایئر کرافٹس کا اور نہ ہی ایک ریسکیو جہاز کا پتہ چل سکا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد برمودا ٹرائی اینگل کو پوری دنیا میں خوف کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا۔ لیکن اس واقعے سے قریباً 10 سال پہلے اس طرح کا ہی ایک واقعہ ایک اور جہاز کے ساتھ ہوا تھا، لیکن خوش قسمتی سے وہ اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 19 سالہ ٹوین جارج اینڈ ڈیوڈ امریکن نیوی آفیسر تھے۔ اچانک ان کو اپنے والد کی موت کی خبر ملی اور ان کو ایک پرائیویٹ جہاز میں بیٹھ کے اپنے ہوم لینڈ جانا پڑا۔ ابھی جہاز کو برمودا ٹرائی اینگل سمندر کے اوپر گزرے ہوئے صرف 20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ان کو بتایا گیا کہ جہاز کے سارے ایکوپمنٹس نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ نہ ہی پائلٹ کو فیول کا اندازہ تھا، اور نہ ہی اس کا ریڈیو کام کر رہا تھا، اور نہ ہی اس کو یہ معلوم تھا کہ وہ اس وقت کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ اتنی اونچائی سے بھی ان کو نہ ہی کوئی شپ نظر آ رہی تھی اور نہ ہی زمین کا کوئی بھی چھوٹا سا حصہ۔ دور دور تک صرف پانی اور صرف پانی ہی نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں پائلٹ کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ لیکن خوش قسمتی تھی کہ جہاز میں کو پائلٹ موجود تھا، جس نے جہاز کا کنٹرول سنبھال لیا، اور چند گھنٹوں کی خوفناک پرواز کے بعد آخر کار ان کو زمین نظر آ گئی، جہاں جہاز کو ایمرجنسی لینڈ کر لیا گیا۔ کئی سال بعد جب برمودا ٹرائی اینگل اپنی مسٹیریس واقعات کی وجہ سے مشہور ہوا، تب ان دونوں بھائیوں کو پتہ چلا کہ وہ خود اس کا شکار ہوئے تھے اور خوش قسمتی سے بچ بھی گئے۔ 2015 میں الفارو نامی کارگو شپ فلوریڈا سے پیورٹو ریکو جا رہی تھی۔ 1 اکتوبر 2015 کو ریڈار سے غائب ہو گئی۔ یو ایس کوسٹ گارڈ اور ایئر فورس نے ایک کمبائنڈ سرچ آپریشن کیا،
1 महीने की सर्च ऑपरेशन के बाद एल्फारो 15,000 फीट बॉटम में पाई गई। शिप के कैप्टन से जब आखिरी दफ़ा कांटेक्ट हुआ था तो ऐसा लग रहा था जैसे शिप में पानी आ गया हो, और वो एल्फारो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 23 फरवरी 2017 को टर्किश एयरलाइन का एक जहाज़ फ्लाइट TK-183 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करना था, और इसी वजह से उसको बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर पर से गुजर जाना था। पायलट ने कंट्रोल रूम को रिपोर्ट किया कि जहाज़ बिल्कुल एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फ़ौरन जहाज़ का रुख मोड़कर हवाना की बजाय डॉलस एयरपोर्ट पर जहाज़ लैंड करके 440 पैसेंजर की जान बचाई। इस तरह के कई इंसिडेंट्स बरमूदा ट्रायंगल के हदूद में वाक़या हो चुके हैं। कई इंसिडेंट रिपोर्ट हुए जिसकी लिस्ट विकिपीडिया पर मौजूद है। चंद इंसिडेंट ऐसे भी थे कि जो आज तक रिपोर्ट नहीं हुए। 1967 को क्रिसमस के दिन एक अमेरिकन बिजनेसमैन जिसका नाम बुराक था अपने लग्जरी बोट में मियामी बीच की सैर को निकला, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बीच गार्ड को बुराक की कॉल आई और उसने बताया कि उसकी यॉट की किसी ठोस चीज से टक्कर हुई है। जब गार्ड्स वहां पहुंचे तो ना ही उनको कोई यार्ड मिली और ना ही बुराक का कोई नाम और निशान था। वल्लाहु आलम समंदर में कौन सी ठोस चीज से उनकी टक्कर हुई थी जिसके साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गया। बरमूदा ट्रायंगल की रोंगटे खड़े कर देने वाली मिस्ट्रीज हर नए वाक़े के बाद एक बार फिर से लोगों के जहनों में ताज़ा हो जाती है। इसी बात का जवाब तलाश करने के लिए साइंसदानों की टीम एक दफ़ा फिर खोज में निकलती है, लेकिन इस बार साइंसदानों ने ऐसे ठोस सबूत तलाश कर लिए हैं जिससे लगता है कि वाकई ये मिस्ट्री अब सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक़ रखने वाली एक साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बरमूदा ट्रायंगल की कड़ी निगरानी की और वो चीज़ देखने को मिला जो आज से पहले शायद किसी को भी नहीं मिला होगा। बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर से ऐसे बादल बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर हैं और ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स एक जहून जैसे हैं और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा होता है। एक्सपर्ट्स टीम का मानना है कि ये कोई आम क्लाउड्स नहीं है बल्कि ये एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं, यानी ये अजीब किस्म के बादल बनते हैं और इनके नीचे बहुत तेज हवा के झोंके होते हैं जिनकी रफ्तार 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। इन झोंकों की स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही इनमें कोई जहाज आसानी से उड़ सकता है और इनकी वजह से पानी में जो लहरें बनती है उनकी वजह से ना ही शिप्स यहाँ से गुजर सकती है। साइंसदानों का मानना है कि बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले वाकयात की एक वजह ये भी हो सकती है। उम्मीद है आज की बात की ये वीडियो भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपने प्यार भरे कमेंट्स के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।